حضرت عبدالمطلب نے ایک تلوار نما خنجر حضرت عبداللہ کے حلق پہ رکھا۔ آپ حضرت عبداللہ کو راہ خدا میں ذبح کرنے کے واسطے اپنا ذہن مکمل طور پر بنا چکے تھے۔ دارالندوہ میں براجمان عمرہ قریش نے ایک خوفناک مگر عجیب منظر دیکھا کہ حضرت عبدالمطلب اپنے 15 بیٹوں کے سمیت کچھ دیر قبل کعبۃ اللہ میں آئے تھے۔ سب نے نہایت خوبصورت پیراہن زیب تن کیے ہوئے تھے۔ ہر ایک یوں بنا سنورا تھا گویا ان میں سے ہر ایک کی آج کعبے میں شادی ہو۔ وہ سبھی کعبے میں کنویں پر نصب حبل بت کے سامنے فروکش ہوئے۔ فال نکالی گئی۔ چند ساعتوں کے لیے محو گفتگو ہوئے۔ بعد ازاں عبدالمطلب نے ہاتھ میں ایک ہیبت ناک خنجر پکڑا۔ آپ نے حضرت عبداللہ کا ہاتھ تھاما اور انہیں لے کر کعبہ میں قربانی کرنے کی مخصوص جگہ اصاف و نائلہ کے قریب آئے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر کفار مکہ اپنی اپنی قربانی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو لٹایا اور ان کے حلق پہ خنجر رکھ دیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر عمرہ قریش سہم گئے، مگر اب وہ عبدالمطلب کا دل ہلا دینے والا ارادہ بھانپ چکے تھے۔ وہ سرعت سے آپ کے پاس آئے اور اس سے قبل کہ عبدالمطلب اپنے عزیز ترین بیٹے کی گردن پہ رکھا خنجر رواں کرتے، ان میں سے ایک سردار العاص اپنے سینے کے پورے زور سے چلایا کہ اے عبدالمطلب یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ میں اپنی نظر کے مطابق عبداللہ کو اللہ کے واسطے قربان کرتا ہوں، لیکن آپ کے دیگر بیٹوں سمیت وہاں پہ موجود سبھی لوگوں نے آپ کو ایسا کرنے سے منع کیا تاوقتے کہ عبداللہ کے بچاؤ کے سبھی اسباب و ذرائع ختم نہ ہو جائیں۔ قریش نے کہا لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ اگر آج آپ نے اپنی منت کے لیے اپنے فرزند ارجمند کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کر دیا تو یہ ایک فرسودہ رسم و رواج بن جائے گا، یہ ایک سند بن جائے گی۔ اور کہا کہ یہ امر روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ آپ مکہ کی ایک بااثر برگزیدہ ہستی ہیں، تو کل کلاں لوگ یہاں اپنے بیٹوں کو قربان کرنا شروع کر دیں گے، تو بتائیے گا کہ لوگ کیوں کر اپنا جیون بتا سکیں گے؟ حضرت عبداللہ کے ننھیال میں سے مغیرہ بن عبداللہ بن عمر نے زور دے کر کہا کہ میں عبداللہ کی دیت دینے کو تیار ہوں، اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی منت پورا کرنے کے تمام راستے مفقود نہ ہو جائیں آپ عبداللہ کو ہرگز قربان نہ کیجیے گا۔ اس کے باوصف اگر آپ اپنی نظر مکمل کرنے پہ بدستور قائم ہیں تو پہلے حجاز کی ایک عارفہ کہ جس کے قبضے میں ایک موکل ہے اس سے ضرور مشورہ کر لیں، وہ آپ کو اپنی نظر پورا کرنے کے دوسرے ذرائع سے باور کروا سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کو اختیار حاصل ہوگا۔ اور کیا لوگ اللہ کی رضا دہیت میں تلاش نہیں کرتے؟ ہر سو ایک حیرانی کا عالم تھا اور چہروں پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ مذکورہ واقعے کا پورا پس منظر اسلام کے اولین مورخ ابن اسحاق نے ایک روایت میں بیان کیا، جسے علامہ ابی جعفر محمد نے تاریخ طبری میں نقل کیا کہ ماضی کے جھروکوں میں ایک بار عبدالمطلب زمزم کا کنواں کھودنے میں مصروف تھے۔
دریاسنا ان کا کسی بات پر قریش کے کچھ سرداروں سے جھگڑا ہو گیا۔ مکہ میں مؤثر حمایت نہ ہونے کے سبب انہیں اس کار خیر سے دستبردار ہونا پڑا۔ اسی غم و الم میں عبد المطلب نے اللہ کے حضور منت مانی کہ اگر ان کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور پھر جوان ہو کر پورے شباب کو پہنچے تو وہ ان میں سے ایک کو صحن کعبہ میں اللہ کے حضور قربان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں 10 کی بجائے 15 بیٹوں سے نوازا۔ جب ان قوی مضبوط بیٹوں کی وجہ سے ان کی مکہ میں حمایت مؤثر اور مدافعت یقینی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب کے ذریعے اپنی دارینہ نظر پوری کرنے کی یاد دہانی کروائی۔ اس پر آپ نے اپنے سبھی بیٹوں کو جمع کیا، ان کے سامنے اپنی نظر کی تفصیل رکھی اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ اب وہ ان کی نظر پوری کرنے کا سامان کریں۔ سب بیٹوں نے اپنی والد کی نظر کے سامنے سر بخوشی تسلیم خم کیا، مگر انہوں نے عبد المطلب سے استفسار کیا کہ ہم میں سے کسی ایک کو ذبح کرنے کا انتخاب آخر کیسے کریں گے؟ عبد المطلب نے کہا کہ تم سب خوب تیار ہو کر سب اپنا اپنا نام خود لکھ کر کل حبل کے سامنے آ جانا اور انتخاب قرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کر دے گا۔ دوسرے روز آپ اپنے سبھی بیٹوں سمیت کعبہ میں حبل بت کے سامنے فروکش ہوئے۔ عبد المطلب کو اپنا سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ سبھی سے عزیز تر تھا۔ قرہ ڈالتے وقت وہ اللہ تعالیٰ کے حضور رقت انگیز مناجات کر رہے تھے کہ اگر فعال میں عبداللہ کا نام نہ نکلا تو وہ غربا اور مساکین کو شاندار کھانا کھلائیں گے، مگر قسمت سے قرہ تو عبداللہ کے نام کا ہی نکلا۔ آپ نے انہیں قربان کرنا چاہا مگر لوگ آڑے آگے۔ عارفہ سے مشورے کی نصیحت پا کر سبھی لوگ حجاز پہنچے تو کہنہ خیبر میں فروکش تھیں۔ بہر کیف کہنہ کو یہ معاملہ بتایا گیا تو اس نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ وہ اپنے موکل جن سے معلومات لے سکے۔ اگلے روز اس کہنہ نے دریافت کیا کہ تمہارے ہاں 1 جان کی دیت کیا ہے؟ جواب ملا کہ ہمارے قانون میں 1 جان کی دیت 10 اونٹ ہیں۔ تو اس پر کہنہ نے کہا کہ اب کعبہ واپس جا کر عبداللہ اور 10 اونٹوں کی فال نکالو۔ اگر قرہ دوبارہ عبداللہ کے نام نکلے تو اونٹوں کی تعداد دگنی کر دینا، یعنی 10 کی بجائے 20 اونٹ کی فال نکالنا، اور یہ سلسلہ جاری رکھنا تا وقتے کہ فال عبداللہ کے نام کی بجائے اونٹوں کی نکلے، اور پھر اسی تعداد کے مطابق اونٹوں کی قربانی کر دینا۔ یوں عبداللہ کی بجائے اونٹوں کی قربانی میں اپنے رب کی رضا تلاش کرنا۔ سبھی لوگ واپس بیت اللہ میں فروکش ہوئے اور پہلی فال نکالی گئی، لیکن آپ کا نام بدستور رہا۔ دوسری فال میں اونٹوں کی تعداد دگنی کی گئی، لیکن نتیجہ وہی نکلا۔ تیسری فال میں اونٹوں کی تعداد 30 کر دی گئی، لیکن لا حاصل۔ پھر چوتھی اور 5ویں، پھر چھٹی اور 7ویں، 8ویں اور 9ویں، یہ تمام عبداللہ کے نام پر منتج ہوئیں۔ 10ویں فال عبداللہ کی بجائے 100 اونٹوں کی نکلی۔ یہ خوشخبری عبد المطلب کو دی گئی، مگر آپ مطمئن نہ ہوئے۔ دوبارہ یہ عمل دہرایا گیا، جس کا نتیجہ پھر وہی 100 اونٹوں کا نکلا، مگر آپ آسودہ قلب نہ ہوئے۔ تیسری بار فال نکالی گئی تو بھی نتیجہ اونٹوں کا نکلا۔ دوسری بار فال کے مطابق عبداللہ کی بجائے 100 اونٹ راہ خدا میں قربان کرنے کا امر عزتی ملا، مگر عبد المطلب کو دلی اطمینان میسر نہ آیا۔
لہٰذا تیسری بار پھر یہی عمل دہرایا گیا، لیکن بارگاہ عزتی سے 100 اونٹوں کی قربانی کی منظوری ملی تو آپ کے قلب پہ سکینت کا نزول ہوا۔ اس کے بعد آپ راضی ہوئے اور راہ خدا میں 100 اونٹ قربان کرنے کا حکم دیا اور ذبح شدہ اونٹ کعبۃ اللہ میں چھوڑ دیے گئے تاکہ آدمی اور جانور سبھی مخلوق خدا یکساں مستفید ہو پائے۔ چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔